جب وہ طاقت اس کو حاصل ہو جائے گی اور وہ ہزاروں کو تہتیق کر دے گا، خاتمہ کر دے گا، تب خاکم بدہن نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ کو دھماکے سے اڑا دیا جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری طرح وہ یہودیت جو محرف ہے ننگی ہو چکی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صہیونیت اپنے مقاصد کو پورے کرنے میں لگی ہوئی ہے، یعنی وہ اس دن کا خواب دیکھ رہی ہے جب اس کا مسیح، جس کو ہم دجال کہتے ہیں اور جس کو عیسائی اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، اینٹی کرائسٹ وہ وہی ہے جو ہمارے ہاں دجال ہے، لیکن وہ یہودیوں کے ہاں مسیح ہے، وہ ان کا مسیح ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی المسیح الدجال کا لفظ استعمال کیا ہے، اور مسیح اس معنی میں کہ وہ کانا ہوگا اور وہ منحوس ہوگا، اس معنی میں اس کے لیے لفظ مسیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کے ظہور کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور جو منظرنامہ ہے، جس طرح اس وقت یہودی صہیونی آخری درجے کے مظالم کر رہے ہیں، یعنی درندگی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئی ہے کہ جنگل کے درندے بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس طرح انہوں نے بمباری کر کے مکانات کی چھتوں کو اور دیواروں کو زندہ لوگوں پر، بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر گرا دیا ہے، اور اس ملبے کے تحت ہزاروں انسانوں کی لاشیں ہیں جنہوں نے یہ کیا اور کر رہے ہیں۔ ان کا تماشا دیکھنے والے جو ملک ہیں، سر فہرست جس میں سعودی مملکت ہے، اور پھر امارات کے منحوس، شقی اور بدبخت لوگ ہیں، وہاں کی حکومت ہے، اور اس کے بعد وہ سارے عرب جو اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کے بھائیوں کو، مسلم بچوں کو، ان کے بھتیجوں کو اور ان کے خاندان کے افراد کو کس بری طرح مارا جا رہا ہے، لیکن وہ صرف بیانات بازی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان کے بیانات سے دھوکہ مت کھائیے گا، یہ بے غیرت ہے، بے حمیت ہے، دھوکے باز ہے، فراڈی ہے، گندے ہیں، نجس ہیں، یہ ایجنٹ ہے یہودیوں کے، یہ ایجنٹ ہے صہیونیوں کے، قسم بخدا یہ ایجنٹ ہے۔ پاکستان کی حکومت ایجنٹ ہے، جو بیانات آج کل وہ دے رہی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ دھوکہ دے رہی ہے، وہ آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ آج نہیں تو کل جس طرح سعودی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ خفیہ تعلقات قائم کر رکھے ہیں، اور پہلے دن سے کر رکھے ہیں، اور علل اعلان کرنے کا وقت قریب آ گیا تھا، اچانک یہ حادثہ ہو گیا جس سے وہ پریشان ہیں، بے کل ہیں، اور صرف بیان بازیاں کر رہے ہیں۔ وہاں کی قوم کو بھی انہوں نے اس قدر منحوس بنا دیا ہے، اس قدر اس کو بے کس بنا دیا ہے، اتنا بے غیرت بنا دیا ہے، اتنا ذلیل کر دیا ہے کہ وہ احتجاج بھی کرنے کے لیے کہ اہل نہیں ہیں، وہ مظاہرہ بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ سڑکوں پہ بھی نہیں نکل رہے ہیں۔ جانوروں کے ریوڑ، گندے جانوروں کے ریوڑ سعودی مملکت میں رہتے ہیں، پاکستان میں پھر بھی بہرحال بہت سے وہ لوگ ہیں جو آزاد ہیں، جو مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو دھوکہ دینے کے لیے فوج جھوٹ بول رہی ہے، حکومت جھوٹ بول رہی ہے، یہ بیانات آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہیں۔ اور یہی صورتحال سب سے زیادہ گندی اور ناپاک صورتحال اس امارات کی ہے، جس کے حکام سب سے زیادہ مسخ شدہ ہیں، منحوس قسم کے لوگ، اور بحرین تو چوزے ہیں، چوزے، اسرائیل کے چوزے، ان کے لونڈے لپاٹیے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تماشا دیکھتے رہیں گے، قتل عام کرواتے رہیں گے، یہاں تک کہ اسرائیل کو مکمل غلبہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کی دوستیوں کے لیے راستہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ پھر یہ مکمل طور پر آپس میں وہ اتحاد کریں گے، اور دجال کے استقبال کی تیاریاں تو نیوم شہر میں ہو چکی ہیں، وہاں سے دجال کا استقبال ہوگا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن، جب یہ غلبہ ہو جائے گا ان کی خاموشی کے نتیجے میں، جب وہ طاقت اس کو حاصل ہو جائے گی اور وہ ہزاروں کو تہتیق کر دے گا، خاتمہ کر دے گا، تب خاکم بدہن نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ کو دھماکے سے اڑا دیا جائے گا۔ اور پھر دجال کا قصر، جس کا نام جھوٹ بول کر فراڈ کرتے ہوئے ہیکل سلیمانی رکھا ہے، قصر دجال تعمیر کیا جائے گا۔ ایک طرف وہاں قصر دجال ہوگا، اور ایک طرف دجال کا قیام نیوم کے علاقے میں ہوگا۔ اس کے بعد نعوذ باللہ پھر مدینہ منورہ تک اس کا کسی وقت پہنچنا ہوگا، اور پورے عالم اسلامی کو دبوچ لیا جائے گا۔ میں صاف کہتا ہوں،
پاکستان کی نیکولیائی طاقت دجال کی ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اسرائیل کے ماتحت ہے، امریکہ اور اسرائیل کے اجازت کے بغیر وہاں پر کوئی چو نہیں کر سکتا ہے۔ جو باتیں وہ کہتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، یہ صرف دھوکہ ہے، یہ صرف فریب ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دھوکہ کھانا بند کر دیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ پوری تیاری ہے دجال کے استقبال کی، اور یہ لاکھوں کا قتل عام کر کے یہ سب کریں گے۔ اور جو مسلمان بھی مسلم ملکوں میں رہ رہے ہیں، مسلم حکومتوں کے ماتحت رہ رہے ہیں، وہ بھیڑوں کی طرح اور بکریوں کی طرح صرف کھدیڑے نہیں جائیں گے، ذبح کیے جائیں گے۔ اپنے ذبیحے کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، کیونکہ وہ چور شور مچا کر سڑکوں پہ تھوڑی دیر احتجاج کر کے پھر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ حکومتوں کو معلوم ہے، سیاست کاروں کو یہ معلوم ہے کہ یہ اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، پھر ان کو ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور ہمیں اپنا جو منصوبہ ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ان حکومتوں پر، اللہ کی لعنت ہو ان حکومتوں پر، اللہ کی لعنت ہو ان کے ماتحتوں پر، اللہ کی لعنت ہو ان کا کام کرنے والوں پر، اللہ کی لعنت ہو ان کے مفتیوں پر، ان کے مولویوں پر جو درباری مولوی ہوتے ہیں، خدا کی لعنت ہو ان پر، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے خدا قوم کو شعور عطا فرمائے اور ان کو اس قابل بنا دے کہ وہ دفاع کر سکیں اور مظلوموں کا ساتھ دے۔